سورت دخان دی ابتدائی آیات پنجیاں سپارہ رب سبحانہ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک اساں اس کتاب نو برکت والی رات اندر نازل کیتا اور اسی ڈر سنان والے ہاں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر بن لتا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ شعبان المعظم شریف اس دی اس نصف شعبان دی اس رات یعنی 15 شعبان کے متعلق رب سونے قرآن کے اندر فرمایا کہ اس رات کے اندر اسی حکمت والا کام جو ہے وہ بن سکتے ہیں، یعنی ہر فرشتے اگلی 15 شعبان تک جو انہیں کرنا ہوتا ہے وہ ڈیوٹی دے دی جاتی ہے۔ رزق دے فرشتے اگلی 15 تک دس دیتا جاتا ہے کنوں کنا تے کہڑے ویلے کدوں رزق دینا تے کہڑے وسیلے نال دینا، کنے کس ویلے پیدا ہونا ہے، کدے گھر پیدا ہونا ہے، کہڑی جگہ سے پیدا ہونا ہے، سارا کچھ دس دیتا جاتا ہے۔ کنے قدم کہڑی جگہ سے فوت ہونا ہے وہ بھی علم دے دیتا جاتا ہے۔ المختصر ہر حکمت والے کام کی تقسیم کی جاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا شعبان المعظم شریف کے اندر 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر رب سونا آسمانہ دے اوپر 300 دروازے کھولتا ہے۔ اس 15ویں رات نو اللہ تعالی 300 آسمان دے 300 اپنی رحمت کے دروازے میری امت تے کھولتا ہے۔ کسے امت دے اوپر اینی فضیلت شعبان شریف کے اندر نہیں آئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت تے رب سونے نے بڑیاں مہربانیاں فرمائیں اور نال ایک محبوب علیہ السلام دا وظیفہ خاص فرمایا جڑا 15 شعبان دی رات نو 100 نفل پڑھے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 11 والی سورۃ اخلاص پڑھے، یعنی 1100 والی سورۃ اخلاص شریف پوری کرے 100 نفلاں کے اندر، فرمایا اللہ تعالی او دے ول اس رات وچ 70 بار نگاہ کرم فرماندا ہے۔ سبحان اللہ، 70 بار نگاہ کرم فرماندا ہے اور پھر فرمایا جدوں 70 بار نگاہ کرم فرمائے گا تے ہر بار وچ 70 حاجتاں پوریاں کرے گا، اور فرمایا انسان کی سب سے ادنا حاجت جو ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سب کو ادنا حاجت جیڑی ہے فرمایا سارے گناہ بخش دیتے جان گے۔ تے حالانکہ پیچھے ساری حاجتاں پہ ساری نگاہ کرم پئی ہے، انہاں دے اندر اللہ تعالی ایک کچھ اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دے گا۔ محبوب علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ نصف شعبان المعظم نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو جبریل امین علیہ السلام آئے اور معمول کے مطابق میری حدیث مبارکہ فرمایا کہ 13 شعبان کی رات کو جبریل امین میرے پاس آئے اور تہجد کا وقت تھا۔ آج نہ سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا وقت ہے، اٹھیے نماز تہجد ادا کر لیجیے۔ نبی پاک نے نماز تہجد ادا کی تھی، نوافل پڑھے، جو فجر کی طلوع فجر صبح 7 کا ویلا ہونے لگا جبریل امین آئے، آپ دیکھ دے کہ نبی علیہ السلام سجدے کے اندر آ کر لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانگا ہے اساں تہاڈی ایک تہائی امت بخش دتی ہے، تہاڈی اس رات دی عبادت دے صدقے ایک تہائی امت نو بخش دیتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کے رب سونے کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اللہ نے میری 2 تہائی امت کا کیا کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں۔ دوسرا دن آیا جبریل امین علیہ السلام 14 شعبان المعظم کی رات کو پھر محبوب علیہ السلام کی خدمت اندر آقا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کا وقت ہے، آپ کا رب کہتا ہے اٹھیے نماز پڑھیے مانگیے جو مانگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے نماز تہجد ادا کی تھی، معمول کے مطابق صبح 7 بجے جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے
میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر مجھتا پیش کیتا کہ سونے رب فرماندا اساں تہاڈی 2.5 امت تانوں توبہ کر چھڈی سبحان اللہ اے جبریل جی ایک کہائی پیچھے او دا اکھ سونے مینوں نہیں پتا 15 شعبان المعظم دی رات آئی جنہوں سے شب برات شریف کہتے ہیں اور رات آئی محبوب علیہ السلام نے کل پھر جبریل آئے نماز تہجد ادا ہوئی صبح 7 کا وقت آیا جبریل آئے تے بڑے خوش عرض کرنے لگے سونے رب فرماندا ساری امت ہی تانوں توبہ دے چھڈی ساری امت ہی تانوں توبہ دے چھڈی نبی علیہ السلام نے اوتے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی خاص مہربانیاں فرماتا ہے اور ساڈے واسطے لازم ہے اس ماہ دے اندر کہ اساں دی حرمت دا خیال کری اس دے اندر درود پاک دا انعکاس کری اس دے اندر ذکر دیاں محفلاں دا انعکاس کری اس دے اندر قرآن خوانی دا انعکاس کری ساڈی تے قسمیں مت ماری گئی اساں اپنے بچے نوں پٹاکیاں دلایا ہوا ہے میرے محبوب پاک دا فرمان ہے جنہیں شعبان نال محبت کیتی شعبان دی عزت کیتی ماہ شعبان دے اندر انہیں دی حرمت دا خیال رکھیا انہیں میں محمد نال محبت دا دعویٰ کیتا پتہ لگا نا جی نے رمضان شریف کے اندر گانے سنے فلماں دیکھیاں جوا کھیڈیا ادھر ادھر شرارتاں کیتیاں انہیں پھر نبی نوں دکھایا کہ نہ دکھایا نبی نوں تکلیف دتی کہ نہ دتی دعویٰ ساڈا ہوندا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کام سارے ہی نے جدھر میرے محبوب کو تکلیف پہنچی لیکن وہ محبوب تو پھر بھی مہربان ہے فرمایا جی نے آخری ویلے تے بھی توبہ کر لی رب سبحانہ مہربانی فرمائے وہ توبہ قبول کر لی محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالی یفرق کل عمل حکیم ہر حکمت والے کاموں کو بانٹ دیتا ہے مطلب فرمایا اللہ تعالی اس رات کے اندر حضرت میکائیل علیہ السلام کو رزق کی کتاب عطا کر دیتا ہے کہنوں کنا کہڑے ویلے رزق عطا کرنا ہے وہ دی کتاب عطا کر دیتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ کتاب عطا کی جاندی کہ کدے تے آزمائشاں دے ہونیاں تے کنا تے مصیبتاں کنا تے زوال لے کے ہونا وہ کتاب عطا کی جاندی حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑے آسمان دنیا دے فرشتے نے انہوں نے اللہ تعالیٰ دنیا دے لوگاں دے اعمال کی کتاب عطا کرتا ہے یعنی کہ دفتر ایک کتاب دیتا ہے جس کے اندر لوگاں دے اعمال لکھے ہوندے نے کہ کیڑا بندہ کیڑے والے کتھے کیڑا نیک عمل کرے گا کون کتھے بدکاری ہے برا عمل کرے گا فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام نو اس رات کے اندر مسائل کی کتاب عطا کرتا ہے کہ کنوں کنج آزمانا ہے کنوں کیڑی مصیبت کیڑی بیماری کے نال آزمانا ہے اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بازار میں چلنے والوں ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے والوں اور نکاح سے پیدا ہونے والے بچوں کے نام بھی ان کتابوں میں ذکر کر دیتا ہے کہ کنے قدوں کیڑے ویلے پیدا ہونا ہے ہر چیز کا ذکر کر دیتا جاتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ رات بڑی فضیلتاں برکتاں ہوئی اس رات کے اندر رب سونے دے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر اللہ کا فضل تلاش کریا کرو وہ دی مہربانی کی تلاش کریا کرو جویں ایک حدیث مبارک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حضرت میکائیل علیہ السلام آپس کے اندر مناظرہ ہو گیا حضرت میکائیل علیہ السلام سے جبرائیل علیہ مناظرہ ہے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اللہ کے بندوں نے بہت بڑے جرائم اور معاصی کیے ہیں یعنی کہ اللہ کے بندے بڑے بڑے گناہ گار نے بڑے گناہ کرنے والے ہیں میں حیران ہوں جنت کی میں جان جنت بنان دا رب کو کی فائدہ انہاں دے گناہ ہی بڑے نے حضرت میکائیل علیہ السلام آکر لگے میں بھی حیران ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے کہ اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم او دا مہربانیاں او دا بخشنا او دا پردے پانا او ہی ایڈا بڑا ہے میں حیران ہاں اللہ دے بندے دوزخ وچ کیویں جان گے اللہ دے بندے دوزخ دے اندر کیویں جان گے میں اس گل تے حیران ہاں جبریل تو تے حیران ہے نا کہ مخلوق بڑی گناہگار ہے اب کیا میں حیران ہاں کہ اللہ کا فضل و کرم اللہ کی مہربانی وہی رحیمی وہی کریمی وہی ستار صفت وہی وفار صفت او یہ کہ وسیع ہے میں اس گل سے حیران ہاں کہ او دے بندے دوزخ وچ کیویں جان گے وہ تو مہربانی بڑا ہے جدوں یہ مناظرہ رب دے حضور پیش ہویا نا رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں مجھے تم دونوں کا کلام بڑا اچھا لگا لیکن مجھے سب سے زیادہ کلام اچھا
یہ میکائیل کا لگا ہے، کیوں؟ اس نے میری رحمت کو بھلا دی ہے، میری رحمت کو پکارا ہے، اور جو میری رحمت کو پکارتا ہے تو میری رحمت ضرور سے پہنچ جاتی ہے۔ برکت والا مہینہ، اے مہینہ سانو عادت پاؤن والا، نمازاں دی عادت پاؤن والا۔ اساں دے اندر نماز دی پختگی کری ہے کہ جماعت نہیں سا پڑھتے جماعت نہ شروع کر لگی، نماز نہیں سا پڑھتے نماز شروع کر لگی، درود نہیں سا پڑھتے درود شروع کر لگی۔ کیوں؟ فرمایا اس مہینے چ عادت پی گئی نا تے رمضان وچ معاملات سوکھے ہو جان گے، رمضان کے اندر مہربانیاں ہو جائیں گی، رمضان کے اندر عبادت کے اندر دل پکا لگا ہوئے گا، پھر رمضان میں منٹو چھٹو محنت کرنے کی لوڑ نہیں پینی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام آپ شعبان المعظم شریف کے متعلق فرمایا اس رات میں قیام کرو، اور پھر جب 15 شعبان کا دن آ جائے تو یوں کرو کہ تم اس دن کے اندر روزہ رکھو، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھو۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہونے کے وقت اس روزہ کے دن کے اندر سورج غروب ہونے کے وقت یعنی وقت افطار اللہ تعالی کی رحمت جو ہے آسمان دنیا پر آ کر ندا کرتی ہے کوئی بندہ اپنے رب سے مغفرت مانگنے والا اسے بخش دیا جائے گا، ہے کوئی اپنے اللہ سے جنت مانگنے والا اسے جنت عطا کر دی جائے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے رب سے اس کا فضل مانگے وہ اس کو عطا نہ کرے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ رب دی بارگاہ کے اندر فضل مانگے انہوں عطا نہ کیتا جائے۔ جی حضرت فتح موصلی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے کی عمر کا بچہ اصا ہوں کسی بچے کی اصلاح کریے نا کہ یار دین پاک کا معاملہ ہے جی پتر ہے جی وہ بجائے غصہ کر جاتے اور ہونا نہیں ہے جی کسی کی اصلاح کرو نا ایک علمی طریقے کے نال وہ اگو پٹھا غصہ کر پہ جی میری بےزتی کی ہے یہ میری توہین ہو گئی ہے یہاں جناب میں نے گل کی ہے۔ وہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ نابالغ بچہ بالغ بھی نہیں نابالغ بچہ وہ اپنی زبان ہلاندا ہویا نا لب ہلاندا ہویا جنگل چ گزرتا گزرتا تے مکہ شریف بن جاندا ہے۔ حضرت فتح موصلی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دن دیکھیا نا تے فرماندے نے بیٹا ٹھہر تا صحیح، وہ پتر ٹھہریا آخر لگے پتر ایک گل تے دس کدھر چلا ہے؟ حضرت میں حرم پاک دی زیارت کرن چلا ہوں۔ پوچھنے لگے پتر تو تے نابالغ ہے تیرے اتنے تو جانا لازمی کوئی نہیں، تو کیوں چلنا ہے؟ آخر لگا حضرت میں بڑیاں بڑیاں دیکھا انہوں نے موت آئی مکہ مدینہ دیکھنے کی فرصت نہیں ملی، اصل لگا میں بڑیاں بڑیاں دیکھا انہوں نے موت آئی حرم پاک مدینہ شریف میں دیکھنے کی انہیں فرصت نہیں ملی۔ حضور میں ایسے واسطے چلے ہوں حضرت فتح موصلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آخر لگے پتر چلا تو ہے اچھی گل ہے تیرا جذبہ اچھا ہے پتر تیرے کو سواری کوئی نہیں، آخر لگا حضرت سواری میری لتان آخر ذاتے راہ میرا اللہ کی ذات تے یقین ہے اے پہنچے گا کنج آخر حضور چلنا میرا کام بھی پہنچانا ہوگا کام ہے، چلنا میرا کام ہے پہنچانا ہوگا کام ہے۔ حضرت فتح موصلی سرکار رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں میں آخر پتر تینوں سواری دا آندا ہے آندا جے سواری لینی ہوندی تے اتوں پیدل کیوں چل کے آندا، سواری لینی ہوندی تے میں پیدل کیوں چل کے آندا۔ حضرت فتح موصلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدو احرام شریف بنے حج واسطے طواف کرنا پیا میں طواف شریف کرتا پیا اس بندے نے میں دیکھا حتیم دے کول کھلوتا وہی بچہ نابالغ بچہ حتیم دے کول کھڑا تے میرے دیکھ کے مسکرایا تے کہندا حضرت جی سناؤ جڑا رب والے ٹرے رب نوں پہچاندا کہ نہیں پہچاندا، جڑا رب والے ٹرے اور رب نوں پہچاندا کہ نہیں پہچاندا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت انسان توجہ کر اور غور کر جڑا بندہ رب والے ٹرے رب سونا انہوں دی منزل تے ضرور پہنچاندا ہے، تو رب کو مہربانی مانگو تے ضرور عطا فرمائے گا۔
اپنے گناہاں دی معافی مانگو ضرور عطا فرمائے گا، او دے کول مغفرت مانگ تینوں ضرور عطا فرماوے گا۔ ایک کدے نہیں ہویا کہ اللہ دے کولوں کسے نے رب سونے دی مہربانی منگی ہوئے تینوں عطا نہ کرے۔ او بچے نوں نا بزرگ فرماندے نے دعا کی مانگنا پیا، آندا جی میں رب کولوں رب نوں مانگنا پیا، میں رب کولوں رب نوں مانگنا پیا۔ اے پتر اتنے آ تے گئے آخیا جی اتنے آنا کام نہیں، ساڈا یہ ہوتا نا کہ اتوں ہوئی تو آ کے نام لاجی لکھا چڑیا، میں جناب عمرہ کر گیا تو مہینے کر گیا، دکھاوا۔ آخیا میں حضرت اتنے آنا مقصد نہیں، اتنے آ کے انہوں حاصل کرنا مقصد ہے، اتنے آ کے جی وہی نہ ملیا تو میرے ادھر پینڈا کر کے آؤں کی فائدہ۔ بزرگ فرماندے نے 15 شعبان المعظم دی رات حضرت انسان جاگ 100 نفل پر، ہر نفلوں دے اندر وہ ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 11 بار سورۃ اخلاص پر حدیث مبارک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ہے انداز نال 100 نفل پورے کرے اس رات دے اندر، اللہ تعالیٰ 76 بار اس نگاہ کرم فرماندا ہے۔ اساں ساڈا کیا حال ہوندا ہے، پہلا پٹاکے چلا لے، پھر جناب دعا دے ٹائم تے محفل چ ہونا ہے، لنگر شیر چکیا، پھر بعد رولا پایا، ایک دو 4-5 چنڈا لائیاں پھر گھراں تے جے کوئی بزرگ بابا اٹھ کے آ چھڑے نا کہ یار پتر کام نہ کرے کرو بہ جا تو رہا بات نہیں دیا چھڑی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کا کی فرمان ہے کہ حضرت انسان اے رات بڑی فضل و کرم والی رات ہے، اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ آسمان تے 300 دروازے رحمت دے کھولدا ہے، 300 دروازے رحمت دے۔ اور بڑی ایک دلچسپ حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ بڑیاں مہربانیاں فرماندا ہے لوگاں دے اوتے۔ اللہ تعالی نیک بندیاں نو دوزخ تو آزاد کر چھڑدا ہے، نیک تے متقی بندیاں نو دوزخ تو آزاد کر چھڑدا ہے، اور جڑے اللہ تعالی دے دشمن نے اللہ تعالی انہاں نو جنت تو آزاد کر چھڑدا ہے، انہاں دا جنت نال تعلق ختم کر دیندا ہے، اور جڑے رب نو منن والے نے اگرچہ گناہگار نے رب انہاں نال دوزخ دے نال رشتہ ناتا مکمل کر دیندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا صحابہ اس رات کے اندر درود پاک کی کثرت کرو، میری ذات پر درود پڑھو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جو میری ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ان پتہ لگ جاتا درود کیویں پڑھنا ہے، کہ راہ ول چل کے جنت ول جانا ہے، اللہ تعالیٰ وہ واسطے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جو شب برات شریف کی رات کو یعنی 14 سے 15 کی درمیانی رات جی رات ساری مسجد میں انشاءاللہ محفل پاک بھی ہوے گی، فرمایا جہاں بندہ اس رات کے اندر میری ذات سے ایک بار درود پڑھے، میری ذات سے ایک بار درود پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کرام مرسلین اعظام فرشتے اور تمام لوگوں کے برابر اس اکیلے کو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر ثواب عطا فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو قبل 40,000 حضرت آدم گزرے نا، 40,000 حضرت آدم علیہ السلام تو پہلا اللہ نے گزارے نا، لیکن وہ حکمت عملی الگ ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ المختصر ساڈے کول ایک باب آدم جنہ ثواب کوئی نہیں، تے رب سونا کی فرماندا ہے کہ محبوب پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات تے 15 شعبان دی رات نو ایک بار درود پڑھے اللہ نو کنا اجر دے گا، سارے نبیاں دے برابر، سارے رسولاں دے برابر، سارے فرشتیاں دے برابر، اور دنیا کے اندر جن لوگ موجود نے ٹر گئے نے ہون گے سب دے برابر اس کلے نو ثواب عطا فرماوے گا۔ مزہ تے تاں ہے نا جی 15 شعبان دی رات آوے کوئی تسبیح لے کے کسے نو کرے بیٹھا، کوئی کسے نو کرے بیٹھا ہے، نبی دی ذات تے ضرور پڑھیا جائے، اکھاں وچ آنسو ہون امت ایک بار ہی پڑھیا ساری عمر واسطے قبول ہو جائے، ایک بار دا پڑھیا ساری عمر لئی جناب بندے واسطے مہربانی بن جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا اس رات کے اندر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرمائی ہے، علی اس رات کے اندر اللہ تعالی سورج غروب ہونے کے وقت یعنی وقت افطار میں اپنے بندوں کو یہ ندا کرتا ہے کوئی اپنے رب سے اس کی رحمت کا سوال کرنے والا، ہے کوئی اپنے رب سے اس کی جنت کو مانگنے والا، ہے کوئی اپنے اللہ سے فضل کو مانگنے والا، جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ رات کے اندر ایک دعا ہر بندہ لازمی مانگے۔ آج کل ایک بڑا نظام ہے
ساڑیاں تھیاں پہنا تو تے کالے جادو دا بڑا عمل چلتا ہے. اے لازمی دعا کریا کرو, سب تو پہلی دعا ہی بلکہ کریا کرو مالکا کالا علم کرنے والے نوں برباد کر دے, انہاں نوں نشت و نابود فرما, انہاں نوں غرق کر کے لوکاں واسطے انہاں تنبیہ بنا, انہاں بغیرتاں لائناں لان کے بڑے گھر اجاڑے. اس رات کے اندر خصوصی دعا ہوئے اور پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے کے نال ہوئے, کیونکہ آپ مشکل کشا نے, آپ ضرور مہربانیاں فرمانے گا, آپ ضرور مہربانیاں فرمانے. محبوب علیہ السلام آپ ایک رات اٹھے اور ایک 15 شعبان المعظم دی رات کے پچھلے پیر نہ محبوب علیہ السلام اٹھے تھے, نکل گئے باہر عبادت کے واسطے. اور رات اما عائشہ دی باری تھی. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عرض کر دیا نے میں جو اٹھی نا تو میں دیکھا کہ محبوب پاک حجرے چ کوئی ہے. اما پاک فرمانیاں میرے دل سے خیال آیا کہ باری میری کہ دوجیاں اپنی بیویاں کے کول نہیں ٹر گئے, حق نہیں عورت چھڈ دی, عورت اپنا حق نہیں چھڈ سکتی. آخیا باری میری ہے, دوجیاں پر کیوں چلے گئے. اما پاک فرمانیاں میں سب تو پہلا شروع ہوئی لین جویں جویں ازواج مطہرات کے گھر قریب سن نا میرے گھر دے, میں اسے ترتیب سے میں شروع ہوئی ہر گھر کا بوا کرکایا. میں پوچھا آقا اتنے تو نہیں آئے, نہیں اتنے تو نہیں آئے, نہیں آدھے میں سارے گھر جی پوچھ لیا, میں ساری ازواج مطہرات جا گئی ہوں, وہ بھی میرے نال آ گئی نبی پاک کو گھومنے واسطے کہ ساڈا شوہر گیا کتنے. آدھے اینڈ سے سب پہنچ گیا اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھومے اتنے جا کے دستک دیتی. جو دستک دیتی نا محبوب علیہ السلام کے بارے پوچھا کہ اما پاک فرمانے نہیں اتنے تو نہیں آئے. نال مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرمانے چلو چلیے سارے مل کے ڈھونڈتے ہیں. اور اس رات نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات اہل بیت اما فاطمہ حضرت مولا علی مشکل کشا حسنین کریمین سارے اکٹھے ہو کے نہ آ گئے نبی پاک نے ڈھونڈنے کے بعد. فرمانے نے سب جگہ جگہ ڈھونڈیا, نہ ملے نہ اساں کیتا کی کہ اساں چپ کر کے نہ جو قبرستان والے پاسے پہنچے نہ محبوب علیہ السلام جنت البقیع کے کول کھڑے. بڑا آمدے نے جی وہ ویکھو جی کتنے لیا قبراں جانا. اے شعب الایمان شریف کے اندر نا حدیث مبارکہ موجود ہے, شعب الایمان شریف کے اندر, اور پھر زہرۃ الریاض کے اندر, زہرۃ الریاض کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے, لیکن ایسے اندر مختصر جا حصہ ایک ٹکڑا ہے. زہرۃ الریاض کے اندر نا واضح حدیث پوری مکمل تفصیل کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام قبرستان کے کول تشریف فرما نے, اور جنہ مدینہ شریف دیکھے انہوں نے پتا ہے کہ جنت البقیع بالکل مسجد نبوی شریف کے سامنے وہ معاملہ جرانا وہ حصہ سامنے. آقا مسجد نبوی شریف والے جانب کھڑے نے اور جنت البقیع والے پاسے بہنے, یعنی کہ کعبے والے کانڈ کے قبرستان وال منہ کیتا ہے. آقا کھڑے نے اور آسمان وال نگاہ اٹھائی ہوئی ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماندی نے میں جدو آقا علیہ السلام دے دیکھا نا تے آقا دے چہرے دے اوتے آسمان تو ایک بڑا خاص قسم دا نور نازل ہو رہا ہے. اساں جو دیکھیا نا تے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نبی علیہ السلام فرمان لگے, اے علی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ساری امت آج رات کے اندر تحفہ عطا کر دی. یعنی کل قیامت والے دن میں اپنی ساری امت بھی اللہ کو مغفرت کروانا, لیکن شرط کی ہے حضرت جی اعمال صالحہ کیتے ہوتے خاتمہ ایمان سے ہویا. جدا خاتمہ ایمان سے ہویا محبوب علیہ السلام دا وعدہ مبارک رب دی ذات نے فرمایا ادو تک محمد بن عبداللہ جنت نہیں جائے گا جب تک اپنے کے غلام کو جنت نہ لے جائے. رب چاہے گا کہ میرا محبوب لوگ انتظار کرے, ایسا نہیں نہ ہوتا جی واسطے سارا کچھ بنایا انہوں تو نہیں نا انتظار کروانا. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ رات بڑے فضل و کرم کی رات ہے, یوں کرو کہ اگر ان اردتم رضائی فاسجدوا واعینوا بالدعاء والضرع. فرمایا اگر تم سب میری رضا چاہتے ہو تو یوں کرو فوراً سجدے میں چلے جاؤ. محبوب پاک اپنی اہل بیت کو فرمانے لگے فوراً سجدے میں چلے جاؤ, میری مدد کرو دعا کے ساتھ, گریہ اداری کے ساتھ, اللہ کے حضور دعا کرو اے اللہ میرے حبیب میرے آقا ہمارے سردار کی امت کو بخش دے. دعا فرمایا پھر شادی یا علی اے علی اسجد انت واطلب بالرجال, اے علی فوراً سجدہ کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اور میری امت کے مردوں کے لیے دعا کر کے اللہ ان کو بخش دے, اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. فرمایا یا فاطمہ تو یا عائشہ, اے فاطمہ اور عائشہ تم دونوں سجدہ کرو میرے رب کی بارگاہ کے اندر اور دعا کرو اللہ تعالیٰ میری امت کے بچوں اور عورتوں کو بخش دے. انداز دیکھو کیسا, ڈیوٹیاں کیسیاں لگیاں ہیں.
وسیلے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بنائے. علی کی باری آئی تو مرداں تے حکومت دا فرمایا علی مرداں واسطے دعا. اما فاطمہ عائشہ کی باری آئی فرمایا تساں دونا میری امت دے بچیاں تے عورتاں دے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نوں بخش دے. اور پھر محبوب علیہ السلام آپ فرماندے نے کہ میرے پر جبریل امین علیہ السلام آ کے نہ تے عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دے بل نگاہ کر کے دیکھو. آقا فرماندے نے میں جو آسمان پر نگاہ کی تھی سارے فرشتے آسمان میں سے سجدہ کر کے دعا کی کرتے تھے اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو بخش دے. سارے فرشتے سجدے سے اندر دعا کیے اللہ اپنے حبیب کی امت کو بخش دے. آقا فرماندے نے میں نے جب پہلے آسمان کے دروازے کے فرشتے کو دیکھا نا جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کی طرف دیکھا تے اور رب دی بارگاہ کے اندر کی عرض کرتا ہے بارہا ندا کرتا ہے آدھا پہ طوبا لمن یرکع فی ہذہ اللیل کہ جس نے اس رات کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی نفل کے اندر اللہ تعالی نے اسے اس رات کے اندر بخش دیا. سبحان اللہ. جنہیں 2 نفل پڑھے رب نے انہوں بخش دیتا. فرمایا جب میں نے دوسرے آسمان کو دیکھا اس کا فرشتہ ندا کرتا طوبا لمن یسجد فی ہذہ اللیل. فرمایا جس نے اس رات کے اندر اپنے رب کے لیے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا. تیسرے آسمان کا فرشتہ وہ کی صدا کر رہا ہے فرمایا طوبی للذاکرین فی ہذہ اللیل جو اس رات میں اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہے. پھر چوتھے آسمان کا فرشتہ طوبی لمن ادعا طوبی لمن ادعا ربہ فی ہذہ اللیل جو اس رات میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتا ہے اللہ نے اس کو بھی عطا کر دیا ہے. پنجویں آسمان کا فرشتہ طوبی لمن بقا من خشیۃ اللہ فی ہذہ الآیہ جو اس رات کے اندر اپنے رب کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے. چھٹے آسمان کا فرشتہ فرمایا طوبی لمن عمل خیرا فی ہذہ الآیہ جو اس رات کے اندر نیک عمل کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے. 7ویں آسمان کا فرشتہ آقا فرمانا نے 7ویں آسمان سے دیکھا فرشتہ کے اندر طوبی لمن قرأ القرآن فی ہذہ اللیل جس نے اس رات میں قرآن کا تھوڑا سا حصہ بھی تلاوت کیا اللہ نے اسے بھی بخش دیا ہے. 7 آسماناں دے اوپر ایک ہی صدا ہے محبوب سونے اپنے محبوب دی امت نو بخش دے. حبیب سونے اپنے محبوب دی امت نو بخش دے. حال ہوے تے عزت رنج ہوے محبت ہوے تے انج ہوے انداز ہوے تے ایسا ہوے کہ میرے محبوب علیہ السلام 15 شعبان دی رات گریا ازاری کر رونا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر. آقا علیہ السلام کثرت دن نوافل پڑھنے 100 نفل ثابت نے کہ محبوب علیہ السلام اس رات کے اندر 100 نفل پڑھ دے. لیکن مشورہ یہ کہ سارے دوست کوشش کر کے اپنے اپنے پڑھو کیوں جماعت کے اندر اور رکت نہیں آتی بندے اتنے اور کیفیت نہیں آتی جس کیفیت اس رات اندر لوڑ ہوتی. میرے محبوب علیہ السلام نے شاید فرمایا صحابہ 5 راتاں ایسیاں جہدے اندر بندہ جو رب کو منگے رب عطا کرتا ہے. فرمایا جمعے رات سے جمعے کی درمیانی رات بندہ جو رب کو منگے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے. 15 شعبان کی رات بندہ جو منگے رب عطا کرتا ہے. 10 محرم 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات بندہ جو رب کو منگے رب سونا عطا کرتا ہے. عید الفطر کی رات عید الاضحیٰ کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندہ جو منگے رب سونا وہ عطا کرتا ہے. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اپنی سارے میرے جن امتی نے سب نو میری ساری امت نو بخش دے گا لیکن 10 بندے آ کر جنہوں کو نہیں بخشے گا. اس رات کے اندر بڑی فضیلت والی رات لیکن 10 بندے. فرمایا کیڑا پہلا جادوگر جہاں بندہ جادو کرتا ہے نا کسی کا گھر برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کدے نہیں بخشے گا. اور نال ہی محدثین بیان فرماتے ہیں جہاں جادو کروانا ہے انہوں بھی رب سونا کدے نہیں بخشے گا. کیوں جادوگر نے کہنے سے کسی کا گھر برباد کیتا ہے. دوجا فرمایا نجومی جہاں ستارے کے ہار دے کے آگ نہیں چڑھتے پیشین کو یہاں کرتے ہیں تیرے نال انج ہونے والا ہے انج ہونے والا فرمایا وہ بھی نہیں بخشے جان. تیجا فرمایا چغل کو جہاں ادھر کی گل ادھر ادھر کی گل ادھر لانا ہے نا فرمایا انہوں بھی رب سونا کدے نہیں بخشتا اس رات کے اندر. فرمایا کینا رکھنے والا ایک دوجے کے نال بہت حسد رکھنے والے بندے بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس رات کے اندر. 5واں فرمایا شراب دا عادی جہاں شراب پیندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بھی نہیں بخشتا. 6واں فرمایا جہاں زنا دا عادی اللہ تعالیٰ زانی نو بھی اس رات کے اندر نہیں بخشتا. اور فرمایا سود دا کاروبار کرنے والا سود تے روپیے لین والا یا دین والا اللہ تعالیٰ انہاں دونوں بھی نہیں بخشتا. اور فرمایا 8واں جہاں والدین کا نافرمان ہے رب سونا اس رات کے اندر انہوں بھی نہیں بخشتا. اور فرمایا
ناواں جڑا بندہ کتا تعلق ہی کر چھڑدا ہے نا اللہ تعالیٰ انہوں بھی نہیں بخشدا. 10واں فرمایا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن ہے انہوں بھی نہیں بخشدا. اس رات کے اندر حضرت 15 شعبان المعظم شریف دی رات دا یہ وظیفہ خاص ہے. احادیث تو ثابت محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 رکعت نماز نفل اس انداز میں پڑھے جان کے ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ شریف تو بعد 11 مرتبہ، بعض روایات کے اندر 10 مرتبہ، بعض روایات کے اندر 5 مرتبہ بھی تعداد ہے کہ سورۃ اخلاص شریف پڑھی جائے، لیکن زیادہ تر نے 11 مرتبہ ترجیح دیتی کہ 1100 کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے. وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھے اور انہاں نوافل تو بعد اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر سجدے چ رکھ کے رب دے حضور دعا منگے. جہاں بندہ اس رات کے اندر 100 رکعت نماز نفل پڑھے، اگر بزرگ طاقت نہیں یا بیمار ہمت نہیں، وہ صرف 2 رکعت نماز نفل فقط رب دی رضا واسطے بکھاوے لے نہیں، رب دی رضا نہیں پڑھ لے. نبی علیہ السلام دا فرمان ہے نشان رب سونا 70 بار اون ول نگاہ کرم فرماتا ہے. شعب الایمان شریف اندر حدیث مبارک ہے فرمایا 70 بار اودے ول رب سونا نظر کرم فرماندا ہے، اور ہر بار جب نگاہ رحمت اودے ول ہوے گی اللہ تعالیٰ اودیاں 70 حاجتاں پوریاں فرماوے گا. اور 70 حاجتاں دے اندر سب تو ادنا حاجت جڑی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دے سارے گناہ بخش دے گا. 70 نگاہاں کتھے ہیں؟ وہ 70 نگاہاں دے اندر ایک حاجت کتھے؟ ہر نگاہ دے اندر 70 حاجتاں، 70 حاجتاں دے اندر ایک حاجت سارے گناہ بخش ہو جان. یا جی ہمارے پیچھے سارا کچھ پیا ہے. رات بڑیاں مہربانیاں والی بڑی رحمت والی رات ہے، انہوں ضائع نہ کرو. بالخصوص جڑے بڑے ہو تھوڑے اگے ترلے محنت والی گل ہے یار اپنے بچے کو پٹاخیاں تو نہ دور رکھو. اگر گل کریے تو پھر معاملہ ہو جاتا ہے کہ یار سختی ہے. محبوب علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے. نہیں تو فرحاد بھائی بیٹھے نے انہوں کو بعد اندر نہ پاوے بندہ دلیل بھی لے لے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جڑا بندہ جس قوم کی تشبیہ کرے کل قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا. ایسے دن دے اندر 15 تاریخ ہولی آتی ہے پی کال میں 14 یا 15 کیلنڈر سے دیکھو نا تو ہولی آتی پی انڈیا کی. ہندو رسم منا پٹاخے چلا. ساری ادھر آ رہی ہے شب برات، ادھر ہندوؤں کی ہولی. ہوں پٹاخے کنے چلانے دے عبادت کنے کرنی بندہ اپنی ایمان نہ دیکھے. عبادت کرنا تو کام ہے مسلمان کا. کافر تے مسیح تے کوئی نہیں آنا. کافر تے 100 نفل نہیں پڑھنے، کافر نے قرآن بھی نہیں پڑھنا، کافر نے ذکر دی محفل بھی نہیں سجانی، کافر نے رب کو دعا بھی نہیں منگنی. کافر چلانے نے پٹاخے، کافر چلانیاں چھڑلیاں، کافر جناب بابیاں دے پیراں 'چ پٹاخے، یہ کافراں دے کام نہیں. تے بندہ رضی کلمہ نبی دا پڑھے تے کام سارے کافراں والے کرے. دسو نبی دے نال دغا بازی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ جو ماں باپ کوئی نہیں، بچہ چھوٹا ہی ہے نا، بچہ چھوٹا ہی ہے نا. البدایہ من نہایا شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت حسنین کریمین مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال جانے نے پہلے رستے کے اندر نا حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین نے اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا تے فرمان لگے پتر اس پاسے نہیں دیکھنا، اوتھے ایک گان والی عورت رہندی ہے، گھر وال دیکھو گے تے پتر ایمان نکل جائے گا. ایمان دل چوں خارج ہو جاوے گا، تساں ایمان تو نکل جاؤ گے. حضرت جی او مولا علی اپنے بچے نو آکھن کہ پتر ادھر نہیں دیکھنا، ایمان نکل جائے گا. اج اصل سارا کچھ کریے تو ایمان سلامت ہے، اصل سارا کچھ دیکھیے ساڈا ایمان سلامت ہے. اس رات کے اندر حرمت والے مہینے نے رجب شعبان رمضان ذکات وغیرہ اے ذی الحجہ اے حرمت دے مہینے نے. حضرت جی مہربانی کر کے انہاں دی حرمت دا خیال کرو. بہتا نہیں تو یار اساں گھٹو گھٹ اپنے مسلمان ہونا تو ثبوت تو نبی ہے نا کہ یار نہیں اساں اللہ دے بندے ہیں، اساں دی حرمت دا خیال کری. او ایک مجوسی اور رمضان دی حرمت دا خیال کر کے جنت لے جا دے. انہیں رمضان کی حرمت کا خیال کیا، سرے عام بچہ پیا وہ چیز کھانا، انہیں منہ تھپڑ ماریا. انہیں کہا با رمضان مسلمانوں کا مہینہ ساڈا تے نہیں. انہیں کہا پتر پاویں مسلمانوں کا ہے، یہ خیال رکھنا ادازم کرنا ساڈے کا بھی لازم ہے. اسی انہوں کے نال رہنے ہاں. جو رات پئی نا اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ نکاح کرتا فرمایا، کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا. جب مریا کسی خواب چ ویکھیا جنت کے اندر موجاں کرتا پیا، وہ آخر تو تے مجوسی سے جنت کے اندر کہیں آخیا یار رمضان کی قدر کی تھی، رمضان کی قدر کی تھی. میرے آقا کا فرمان ہے شان فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جس نے رجب کی تعظیم کی اس نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اور جس نے شعبان کی تعظیم کی، شعبان کی حرمت کا خیال کیا،
کیا؟ اس نے میں محمد سے محبت کا دعویٰ کیا، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر 70 گنا بتا دیندا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر تساں دیکھو اساں ایتھے 2 فرض پڑھیے نا، ایک رکعت کے بدلے 70 رکعتاں دا ثواب، تے جدوں جا کے مکے پڑھنا ہے تے ایک رکعت اونج ایک اوتھے رکعت پڑھو تے 1 لاکھ رکعت دا ثواب ہے، تے جدوں اوتھے پڑھنا تے 70 لاکھ رکعت دا ثواب ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر 50,000 دا ثواب ہے، جدوں اوتھے ایک رکعت پڑھنی ہے تے او جناب تعداد کتنے کتنے پہنچ جاتی ہے۔ ساڈا کیا ساڈا حق یہ بنتا ہے جی مسلمان خدا کا نام ہے، بغض کڈو اپنے دلان دے اندروں، حسد کڈو اپنے دلان دے اندروں، اس رات دے اندر اے میسج چلا کے نا اے معافیاں منگن والی رسم خدا کا نام چھڈ چھڈو۔ اے ہن کل دی گل ہے، کل تے پرسوں ویکھیا جی انے واہ میسج شروع ہو جانے، جناب شب برات آ رہی ہے، نامہ مال چینج ہوگا، مہربانی فرما کے پچھلے سال دے معاف کرے۔ کچھ بے غیرت ایسے ہوندے نے اگوں نے جی پچھلے معاف کرے تے اگلے واسطے تیار ہو جایا جی۔ نبی علیہ السلام اس رات میں رومن کہ اللہ میری امت کے مردوں کو بخش دے، میری امت کے بچوں کو بخش دے، امت کی عورتوں کو بخش دے۔ اساں ایک بجے کا مذاق بنائیے اس رات اندر، اساں اس رات اندر نبی علیہ السلام دعا کا مذاق بنائیے۔ جی اس رات اندر جہاں ناراض نے انہوں نے منا لو، جہاں دور نے نہیں جا سکتے رابطہ کر کے انہوں نے منا لو، یار ایک دوسرے پر معافی منگ لو۔ اے رات بڑی مہربانی والی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جہاں بندہ اس رات کے اندر اپنے رب کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ اگر اس کی ذات سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ جی ایک معافی منگن دے نال بندہ جنتیاں دی صف چ آ جاتے تے یار معافی منگن نہ کیڑا بندہ کسدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔